بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم حدیث پاک بخاری شریف کتاب المردہ سے پڑھ رہے ہیں کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار ہوتے ہیں، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتی ہیں، اور ان کی جو بیماری کی حالت ہے کہ وہ بار بار بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں اور اپنے وطن مکہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال آ کر کے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کے ساتھ محبت کے حوالے سے صحابہ کرام کے حق میں، اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی، اور وہ دعا یہ کہ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے موافق بنا دے، اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دے، اور ہمارے لیے اس کے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ مد اور سا یہ پیمانے ہیں جس طرح ہمارے ہاں لیٹر اور کلو وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ یہاں کے تجارتی پیمانوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ تو مدینہ شریف کی تجارت کے اندر برکت ہے، اور مکہ کی تجارت کے اندر بھی برکت ہے، اور اگر اس دعا کے تناظر میں دیکھا جائے تو مدینہ شریف کی تجارت میں مکہ سے زیادہ برکت ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی ایسا کاروبار ہو کہ جس کا تعلق زیادہ تر آن لائن ہو، یا کوئی اور ایسا طریقہ ہو کہ آپ صرف اگر ڈیل کرتے ہیں اور فون کالز ہی استعمال ہوتی ہیں، اور اگر آپ عمرہ شریف کے لیے گئے ہوئے ہیں تو تب بھی آپ وہاں جا کر کے بھی جب عمرہ ادا کر کے مدینہ شریف حاضری کے لیے پہنچتے ہیں تو مدینہ شریف میں بھی آپ اپنی ڈیلیں جو ہیں، تجارتی پروگرام جو ہیں وہ جاری رکھیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہاں جو میں تجارت کروں گا اللہ رب العزت اس کے اندر ضرور بالضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اب آپ کی وہ تجارت دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے۔ الحمدللہ جب ہم عمرہ شریف کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ ایک ایسے دوست موجود تھے جن کا کاروباری سلسلہ تھا، وہ پرندوں کے بیچنے اور خریدنے کا کاروبار کیا کرتے۔ تو انہی دنوں میں ان کے کچھ گاہک آ گئے جن کے ساتھ انہوں نے ڈیل کرنی تھی، اور اب پرندے انہوں نے بیچنے تھے، ان تک پہنچانے تھے۔ تو مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ کیا کیا جائے، تو میں نے یہ حدیث پاک پیش کی ان کی خدمت میں، اور کہا کہ اس حدیث پاک کے تحت آپ یہاں بھی اپنی تجارتی امور سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا تعلق سارا سوشل میڈیا کے ساتھ تھا کہ جو چیز خریدنی ہے، جو چیز بیچنی ہے، پھر اس کا انہوں نے ریویو دینا ہے اپنے چینلز پہ، اور اپنے سارے معاملات انہوں نے کرنے ہیں اپنے پیجز وغیرہ پہ۔ تو وہ جب انہوں نے مدینہ شریف میں رہتے ہوئے وہ ساری ڈیلیں کیں، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے وہ سارا اپڈیٹ کیا اپنے چینلز پہ اور اپنی آئی ڈی وغیرہ پر، تو ان کے دوست و احباب جو پاکستان یا دیگر علاقوں میں تھے وہ کہنے لگے کہ تم وہاں عمرہ کرنے کے لیے گئے ہو یا تجارت کرنے کے لیے گئے ہو؟ تم وہاں عمرہ کرنے گئے ہو یا کاروبار کرنے گئے ہو؟ یعنی مختلف طرح کے کومنٹس تھے۔ تو وہ پھر اس بات سے پریشان ہوئے، تو میں نے ان کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور جب انہوں نے وہ جتنی ڈیلیں وہاں رہ کر کیں، اللہ رب العزت نے ان کو اس حدیث مبارکہ کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس برکت بھری دعا سے ایسا خاص حصہ عطا فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ زندگی بھر اتنا منافع کبھی نہیں ہوا جتنا ان دنوں میں ہو گیا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت۔
اور اگر آپ کا کوئی ایسا سلسلہ ہو تو آپ ضرور بے ضرور عمرہ شریف پر جب جائیں تو مکہ میں رہتے ہوئے بھی اس کو برکت سمجھتے ہوئے جاری رکھ سکتے ہیں، مدینہ شریف میں بھی رہتے ہوئے اس کو برکت سمجھتے ہوئے آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور بے ضرور برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ برکتیں عطا فرمانے والا وہی ہے۔ اور اللہ رب العزت جب آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف حاضری کے لیے چلے جاتے ہیں، جب آپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو رب کی رحمتیں اور برکتیں مزید آپ کو اپنے حصار کے اندر لے لیتی ہیں، اور پھر آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اللہ رب العزت اس کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب کبھی آپ کا جانا ہو، یہ ایک صورتحال میں نے بیان کر دی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے مبارکہ سے جو برکت سے بھری ہوئی ہے، اس سے بڑا خاص اور وافر حصہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کے کاروبار اور تجارتوں میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔